السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، میں نے آپ کی خدمت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یہ عیسائی یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے، میرے پیارے اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، بات بڑی اعلیٰ ہے، میرے لیے بھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب کے لیے یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ سنیے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتبعونی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان سے فرما دیجئے پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی سنت کرے، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرے۔ معلوم ہوا میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو محترم بھائیوں اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، ایک ہی راستہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم دنیا کے اندر آئے اس لیے ہیں، ہر مسلمان، جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اس کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ کے طریقوں پر چلنا، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں اور صحیح احادیث کے اوپر عمل کرنا، یہ واحد راستہ ہے کہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کسی امام، کسی غوث، کسی کتب یا کسی پیر کی اتباع کر کے میرے محترم بھائیوں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہے، آپ کے طریقوں کے اوپر، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے اوپر ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے نبی کریم کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، نبی کی اتباع کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کامیابی صرف محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی کے طریقے اور کسی راستے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، آگے سنیے، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 80 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اخیر کر دی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر، آپ کی اطاعت کا حکم دینے میں، تاکید میں اللہ تعالیٰ نے حد درجہ اخیر کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، میرے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر لی، آپ کی اطاعت کر لی، گویا اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ، میرے محترم بھائیوں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے میں ہی اللہ کی بات ماننا ہے۔
جو اللہ کے پیغمبر کی بات مانتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر عمل کرتا ہے، آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب پیغمبر دیا ہے۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قدر کیجئے، میرے نبی کے طریقے اپنائیے، خوشیوں کے اندر، غمیوں کے اندر، شادیوں کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر، شکل و صورت کے اندر، سبحانہ و تعالی میرے محترم بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر کے سنت، میرے پیارے پیغمبر کے طریقوں کو اڈاپٹ کیجئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے اور کل قیامت کو میرا اللہ بھی تمہارے اوپر خوش ہوگا اور پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوگے۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 7280 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر وہ انسان نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے سوال فوراً کر دیا کہ کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میں محمد کی اطاعت کی، میرے طریقوں سے محبت کی، میرے طریقوں کو اپنایا، میری سنت کو اپنایا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَبَا، اور جس بندے نے میری نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پیارے بھائیوں، ہر بندہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ربیع الاول کے اندر کتنے کتنے طریقے اختیار کیے گئے، نبی سے محبت کرنے کے انداز کتنے کتنے اپنائے گئے، جشن منائے گئے اور جلوسوں کا اہتمام کیا، سارا کچھ کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو میں دیکھوں میرے گھر کے اندر، میرے گھر کا ماحول نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے، میری تجارت نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے، میری خوشی کے انداز نبی کی خوشیوں کے انداز کے مطابق ہے، میرے غمی کے انداز، میرے غمی کے طریقے کیا میرے نبی کی غمیوں کے جو طریقے تھے اللہ کے نبی نے جو بتائے گئے کیا ان کے مطابق ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، اللہ والا انسان وہ ہے، نبی سے محبت کرنے والا وہ ہے جو ہر قدم کے اوپر دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ سونے میں نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے گا، جب وہ اٹھے گا نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے گا، وہ بازار کے اندر آئے گا نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے گا، وہ چلنے میں، بیٹھنے، کھانے پینے میں، اپنے ہر معاملات کے اندر وہ اپنے پیارے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ سمجھے گا کہ میں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے سنت کے ساتھ محبت کیجئے، پیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہوگا۔ آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، سنت کی اہمیت واضح ہو جائے گی، محمد کریم کی بات کتنی اہم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 7281 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا جبریل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، وہاں پر وہ کھڑے ہیں اور کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد پھر اس نے وہاں دعوت کا اہتمام کیا، پھر لوگوں کو بلایا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ جو بندہ اس کے بلانے کے اوپر آ گیا وہ اس گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اور اس دعوت سے کھا بھی لے گا، اور جو انکار کر دے گا، نہیں آئے گا، وہ گھر کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا اور وہ اس دعوت سے کچھ کھائے گا بھی نہیں۔ تو پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ذرا وضاحت کیجئے کہ گھر سے مراد کیا ہے اور بلانے والا کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ، گھر سے مراد اللہ کی جنت ہے، وَالدَّاعِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بلانے والے ہیں جنت کی طرف وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، جو ان فرشتوں نے باتیں بیان فرمائی وہ سننے والی ہیں، کہتے ہیں کہ فَمَنْ اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، کہ جس بندے نے بھی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اپنے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، جس نے محمد علیہ السلام کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانی، گویا اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ معلوم ہوا معیار حق صرف محمد کریم علیہ السلام ہے، اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ صحیح احادیث کے اوپر عمل کر کے محمد کریم علیہ السلام کی ہم اطاعت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب محمد کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، ابو داؤد کے اندر 4604 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، 4604 نمبر کے اوپر صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید کے ساتھ اس کی مثل بھی عطا فرمائے گی، یعنی حدیث، میرے نبی کی بات اور میرے اللہ کی بات ایک ہی بات ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم سے یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کی بات بھی مانیں گے، محمد کریم علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اس طرح میرے محترم بھائیو آگے دیکھیے سیرت ابن